بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری ون کے ناظرین، بہت ہی دلچسپ اور اصلاحی واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آن کریں۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس کی پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کے نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست آشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں تھا واپس نہ ہوا۔ اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا۔ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا جاتا ہے؟ جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گیا، میرے ساتھ نہ آ، جس راہ تیرا جی چاہے جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زیادہ راہ چل پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی۔ میں اپنے راستے چلتا بنا۔ راستے پر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا، واللہ علم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے ظرفتاً کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اس سند کے ذریعے قبر و حشر کے عذاب سے نجات ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر زیاد روتا اور چلاتا بیت اللہ کا واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی، جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب و قبر و حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید، بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زاروں کی طرح رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگار کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور لے جا، اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و کرام کے ساتھ میں اس کے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و معمر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا کمال و ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا اور چومتا اور آنکھوں سے لگا لیتا، پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین بھی نہ شریک ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے باکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں یہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح بامہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم کا علم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زاروں کی طرح رونے لگا، روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھ، رزق برق لباس میں تخت جواہر پر جلوہ افروز ہے۔ اس کے چاروں طرف حوروں کے جگمگاتے جتھے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو موجود ہے۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے، اس کی بدولت یہ دولت حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔
اب کچھ رد نہ کیجیے، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے صبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح کے اسلامی اصلاحی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔